یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ابھی بھی جو یہ سامنے میرے دوست کھڑے ہیں ان سے میری انگلی اگر دکھ رہی ہے تو برائے کرم یہ جگہ خالی ہے، اور دور جو اوٹی پر بائک کے قریب بیٹھے ہیں یہ مجلس کی توہین ہے، یاد رکھیں۔ میری انگلی کا اشارہ اگر آپ کی طرف ہے، اگر انسان کا مغز اپنے مائن میں رکھتے ہیں تو اپنی جگہ حاصل کریں۔ ادھر ادھر بھی جو کھڑے معذور ہے وہ ٹھیک ہے کہ اوٹے پر یا کرسی پر بیٹھے رہیں۔ ان قریب نور والے کی مجلس میں، ان قریب نور والے کی مجلس میں اولاد نور آنے والا ہے۔ ان قریب محفل رسول میں آل رسول تشریف لانے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ ان کی نگاہ ان کھڑے ہوئے لوگوں کے اوپر جائے، ہم اپنی جگہ کو حاصل کر لیں جلد سے جلد اجلاس میں، کیونکہ مجلس کا دار و مدار عوام کے اوپر رہتا ہے، مجلس کا پورا ڈیپینڈ عوام کے اوپر رہتا ہے۔ قوم اگر آ کر اپنی جگہ سنبھال لے گی، پبلک اگر آ کر مجمع میں جمع ہو جائے گی، فوراً حضرت کو خبر دی جائے حضرت آ جائے، قوم تیار ہو چکی۔ مانڈل کے سنی مسلمانوں، آپ کو تیار کرنے کی ضرورت نہیں، آپ تو پہلے ہی سے تیار ہیں۔ تو مل کر ایسا پڑھے جو تیار پڑھا کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ نہ جینے کی طرف دیکھ، نہ مرنے کی طرف دیکھ، نہ جینے کی طرف دیکھ، نہ مرنے کی طرف دیکھ، ارے چوٹ لگے تجھ کو تو مدینہ کی طرف دیکھ، بڑے صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ، رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی میرے اور آپ کے اس چھوٹی سی درود کی گری کو پڑھنے کو اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور میرا ایقان اور ایمان بولتا ہے قسم خدا کی میلاد مصطفیٰ میں پڑھنا آئے گا نہیں جاتا۔ اگر قبول ہو گیا تو میرا پاک ہو جائے گا۔ دعا یہی ہے مولا ہماری درود کی گری کو اپنے پیارے کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اسی درود کے صدقے میں رب قدیر دنیا کی ساری مصیبتوں کو دور فرمائے، اور سکرات کے وقت آسانی، قبر میں روشنی اور محشر میں بخشش کا ذریعہ بنا۔ آئیے اب میرا امام میلاد کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے، مچل کر کہیں، دیکھیے
یہ ان کا کلام ہے جن کو بڑے بڑے علماء بھی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، چھوٹے سے لے کر بڑے حضرت تک سب ان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، تو ہم بھی کیوں نہیں کہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کی میلاد مناتے ہوئے، میرے آقا کی میلاد کا چرچا کرتے ہوئے، میرے آقا کے جشن کا ذکر کرتے ہوئے کچھ اس طریقے سے نغمہ سرا ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، ارے صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ جملہ چھوٹا ہے مگر بات بہت بڑی ہے، صدقہ لینے نور کا۔ دوسری جگہ میرا امام فرماتے ہیں تیرے آگے جھکتا ہے ماتھا نور کا، اس ماتھے کے نور سے مراد حضرت جبرائیل کی ذات ہے۔ ماتھے کے نور سے مراد حضرت جبرائیل جانتے ہو کون ہے؟ دساگے والا نہیں، حضرت جبرائیل سید الملائکہ ہے، سارے فرشتوں کا سردار ہے، اور سارے فرشتے جن کا کہنا مانتے ہیں۔ جبرائیل نے مولود کی رات کو کہا فرشتوں چلو، فرشتوں نے کہا کہاں؟ جبرائیل کہتے ہیں ماں آمینہ کے گھر جانا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا کیوں؟ ارے کیوں پوچھتے ہو؟ ہم کو جن کے صدقے میں مقام ملا ہے وہی آج آنے والا ہے۔ تو فرشتے مانتے ہیں جبرائیل کی۔ میرا امام فرماتے ہیں تیرے آگے جھکتا ہے ماتھا نور کا، اس نور نے پایا ہے تیرے صدقے سے ماتھا نور نور سے مراد جبرائیل، اس نور نے پایا ہے تیرے صدقے سے ماتھا نور۔ اور اگر کلام کو میں رضا کا اور پڑھاؤں کافی وقت چاہیے، میرا امام فرماتا ہے میں گدا تو بادشاہ، میں گدا، گدا سے مراد فقیر ہے۔ کیا ہے؟ ہم اپنے نبی کے گھر کے فقیر ہیں کہ نہیں؟ جو گھر نبی کے گھر کے فقیر ہیں ہاتھ اٹھا کر کہیں الحمدللہ۔ اب جتنے نبی کے در کے فقیر ہیں سب کہیں گے میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، خلیفہ شیخ الاسلام، نواز شیخ الاسلام، جشن میلاد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اپنا اگر حضرت کی اجازت ماشاءاللہ مچل کا کہیں سبحان اللہ۔ اب تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ بات پر حضرت کی سگنیچر ہو چکی ہے۔ اب تو بات بڑی کٹھین ہوگی، بات بڑی پکی ہوگی اور دلیل کے ساتھ ہوگی۔ بس ایک بات کہتا ہے، میرے رضا نے ارشاد فرمایا میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اجلاس میلاد مصطفیٰ کا ہے، دیدار آل رسول کا ہے، اور مانڈل کے سنی مسلمانوں
آج دیدار آل رسول ہے، پرسوں دیدار بال رسول ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں ہم، کتنے خوش قسمت ہیں ہم اور آپ کہ آج اللہ تبارک تعالیٰ کا انعام ہوا کہ ہم اسی نور والے کی آل کا دیدار کریں گے، کرتے ہیں، اور پرسوں اسی نور والے کے بال کا بھی دیدار کریں گے۔ آئیے میں اپنی تقریر کو زیادہ طویل نہ کرتے ہوئے صرف ان لوگوں کا جواب دیتے ہوئے حضرت کے حوالے سے ایک بات کہہ کر میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ کئی لوگوں نے میرے نبی کی ذات کے اوپر، میرے نبی کے نسب کے اوپر، میرے نبی کے آبا اور اجداد کے اوپر انگلیں اٹھائی ہے، ان کا جواب بھی ہے اور میرے لیے خوش قسمتی کی بات بھی ہے، سنیں گے نہیں انشاءاللہ۔ حالانکہ حدیث میں نے پڑھا میرے اور آپ کے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمیشہ میں پاک پشتوں سے، ذرا توجہ کے ساتھ، ہمیشہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ آخر میں حضرت اسماعیل سے ہو کر حضرت عدنان تک، حضرت عدنان سے ہو کر حضرت کنعان تک، حضرت کنعان سے ہو کر ہاشم تک، اور ہاشم سے ہو کر عبد المطلب تک، عبد المطلب سے ہو کر حضرت عبداللہ تک، اور حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آمینہ تک، اور حضرت آمینہ کے صدقے میں آج ہم کو نور والا ملا ہے۔ نبی جس کو پاک کہے، اب اس بات پر غور کرنا ہے، ہماری اور آپ کی زبان کہتے ہیں محدث سے پاک، اور جس کے خاندان سے حضرت ہے۔ میں جب کچھوشے میں اپنے استاذوں کی جوتیاں جامع اشرف میں صحیح کر رہا تھا، اس وقت ایک بنگال کے حضرت جانتے ہوں گے خادم تھے۔ ہم کیونکہ الحمدللہ آل رسول کی نسبت والے ہیں، ہم الحمدللہ ان کی جوتیوں کا اور جوتی کے لگے ہوئے کنکر کا اور ریت کو اپنے آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں الحمدللہ۔ تو ہم محبت محدث سے پاک میں ان کے پاس کبھی کبھار وقت ملتا جمعہ جمعرات کا تو اس خادم کے پاس جاتے اور سرکار محدث سے پاک کی ہسٹری سنتے۔ اہل سنت والجماعت ہماری زبان گنہگار ہے، چلو آپ کی نہیں مگر سب سے زیادہ میں گنہگار ہوں۔ اہل سنت والجماعت اپنی زبان میں کہا کرتے ہیں محدث پاک، غوث پاک، رسول پاک۔ تو جب ہماری گنہگار زبان سمجھ میں آ گئی ہے، جس کو پاک کہے اس محدث پاک کا مقام یہ ہے، خادم یہ ارشاد فرماتے ہیں، ارے تم ان کے تقریر کے تعلق سے پوچھتے ہو، تم ان کے بیان کے تعلق سے پوچھتے ہو۔ بچوں، اس وقت میں بچہ تھا، وہ خادم کہتے ہیں بچوں سنو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے محدث پاک بیان کرتے تھے، اگرچہ مجمع کتنا ہی ہوتا تھا، جیسا آگے والوں کو نسل سننے میں آتا تھا ایسا ہی پیچھے والے بھی سنا کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ، خلیفہ شیخ الاسلام اشرفی الحق۔ حالانکہ محدث کو پاک کس نے کہا؟ ہم نے کہا، علماء اہل سنت نے کہا، عوام اہل سنت نے کہا۔ اب جس کو ہم پاک کہتے ہیں اس کی زبان کا یہ پاور ہے، اس کی آواز کا یہ پاور ہے کہ مجمع چاہے کتنا بھی ہو، اور جب حضرت کا بیان ہوتا تھا یہ سسٹم نہ تھی، مائک وغیرہ نہ تھے، اور وہی کہ جو پہلے والا سنتا تھا آخر والے کو ویسے ہی آواز آتی تھی۔ یہ تو محدث پاک کی کرامت ہے۔ اب آؤ جس کو ہم غوث پاک کہتے ہیں، جس
جس کو ہم غوث پاک کہتے ہیں، غوث اعظم، قندیل نورانی، شہباز آسمانی، مرشد لاسانی، پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلا، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ محدث کے تحت گویا رب کی نعمتوں کا چرچا کرتے ہوئے پیران پیر، ہم سب کے پیر، پیروں کے پیر، سلطان الاولیاء سیدنا غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں نصرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں پوری دنیا کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں جیسے میری ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ نہ کسی ڈرون کی ضرورت ہے، نہ کسی کیمرے کی ضرورت ہے، نہ کسی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، مگر قربان کیجئے غوث کے مقام پر میرا غوث ارشاد فرماتا ہے کہ میں پوری دنیا کو ہتھیلی میں رائی کے دانے کی برابر دیکھتا ہوں۔ اے سنیوں، میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آج کا سنی جس کو محدث پاک کہے اس کا مقام کچھ اور ہے، آج کا سنی جس کو غوث پاک کہے اس کا مقام یہ ہے کہ جن پشتوں کو نبی آخر الزمان آمینہ کا لال سلطان الانبیاء کہے کہ میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا، بتاؤ ان آوازدار کا مقام کیا ہوگا، ان آوازدار کا اسٹیٹس کیا ہوگا، رب قدیر کی بارگاہ میں ان کا مقام کتنا ہوگا۔ خیر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتے رہے، اور حضرت عبداللہ کے ذریعے ماں آمینہ تک وہ نور پہنچا، اور ماں آمینہ کے ذریعے ساری جہان تک وہ نور پہنچا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔